مدینہ منورہ میں آج خطبہ تھا فضیلۃ الشیخ عبد المحسن القاسم حفظہ اللہ کا. انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور انہوں نے سجدے کے متعلق خطبہ دیا ہے. تو بتایا کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی شاندار عبادت ہے کہ جس جیسی کوئی اور عبادت نہیں ہے، اور انسان کی تخلیق کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے. تو یہ ایسی عبادت ہے جس میں کمال درجے کی محبت بھی ہے اور کمال درجے کی ذلت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عاجزی کا اظہار بھی ہے، اس کا بیان بھی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کا بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. سجدہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں عبادت اپنی صحیح اور شاندار شکل میں نظر آتا ہے، یعنی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کمال درجے کی پیروی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے کمال درجے کی عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم اپنی سب سے زیادہ عزت والی چیز زمین پہ رکھ دیتے ہیں. جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انسان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز یا عزت والی چیز اس کا چہرہ ہے. جب انسان اس چہرے کو بھی زمین پہ رکھ دیتا ہے تو اس سے بڑھ کر وہ کسی طرح اپنی عاجزی کا اور اپنی بے بسی کا اور ذلت کا اظہار کر نہیں سکتا. لہٰذا یہ سب سے بلند اور سب سے بہتر عبادت کنسیڈر ہوتی ہے. دوسرا پوائنٹ اس خطبے میں جو آیا وہ یہ تھا کہ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر کیسے کیسے آیا ہے. تو خطیب صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم میں سجدے کا ذکر مختلف صورتوں میں آیا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا کہ آپ سجدہ کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ سجدہ کیجئے اور اللہ کا قرب حاصل کیجئے. اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے لیے سجدہ کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے. اسی طرح کسی جگہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے کا ذکر کر کے فرمایا کہ سجدہ کرنے والے لوگ کتنے اچھے ہیں اور کتنے بھلے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے لوگوں کی اپنے بندوں کی سجدہ کرنے والے بندوں کی جو تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ذلت کا اظہار کرتے ہیں اور عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. پھر کہیں یہ بتایا کہ یہ جو لوگ سجدہ نہیں کرتے یہ کتنے برے لوگ ہیں. فرمایا یہ لوگ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو سجدے میں کیوں نہیں گرتے؟ یعنی بتایا گیا کہ لازمی طور پر انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو سن لے تو ان کے سامنے جھک جانا چاہیے. پھر تیسرا پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ ساری مخلوقات کی عبادت ہے، یعنی ساری مخلوقات کسی نہ کسی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدہ ریز ہوتی ہے. فرشتے بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں اور انبیاء بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور وہ اللہ کے لیے سجدہ بھی کرتے ہیں. انبیاء علیہم السلام کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا تھا تو سجدے میں گر جاتے تھے اور روتے ہوئے گرتے تھے. چوتھا پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. آپ نے فرمایا انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریبی حالت میں اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے. تو اس میں کثرت سے دعا کیا کرے، کیونکہ انسان اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کمال طریقے سے، ایک شاندار ذریعے سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ترین ہو جاتا ہے اور اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے. اور پھر سجدے کے ذریعے انسان کے درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص سجدہ کرتا ہے ہر سجدے کے بدلے اللہ اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ بھی معاف فرماتا ہے. یہ سجدہ ہی ہے جس کے ذریعے قیامت کے دن انسان پہچانے جائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی پہچانے جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت قیامت کے دن پہچانی جائے گی، میں اپنی امت کے ہر بندے کو پہچان لوں گا، کیوں ان کے چہروں کے اوپر سجدوں کے نشانات موجود ہوں گے اور ان کے اثرات ظاہر ہوں گے. پانچواں پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا وہ یہ کہ سجدے سے نفس کو اطمینان بھی ملتا ہے. انسان کے اوپر جب مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں تو اس کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے مختلف مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے. تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے کیونکہ مشرکین مکہ آپ کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا سینہ اس وجہ سے تنگ ہوتا ہے کہ لوگ بہت باتیں کرتے ہیں، تو آپ اللہ کے سامنے جھک جائیے، اس کی عبادت کیجئے، سجدہ ریز ہو جائیے. اسی طرح چھٹا پوائنٹ جو آیا ہے وہ یہ کہ سجدے سے شیطان کو غصہ بھی آتا ہے اور شیطان کو نیچا دکھایا جاتا ہے. جب انسان
قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تلاوت کرتے ہوئے سجدے والی آیت پڑھتا ہے اور سجدے میں جھک جاتا ہے تو شیطان سائیڈ پر ہو کے رونے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو اس کو سجدے کا حکم دیا گیا، وہ سجدہ کر رہا ہے اور وہ جنت میں جائے گا، مجھے سجدے کا کہا گیا تھا، میں نے نہیں کیا تو میں جہنم میں جاؤں گا. تو اس لیے وہ پریشان ہوتا ہے اور اس لیے روتا بھی ہے. پھر 7واں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ مومن اور منافق کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے. قیامت کے دن جب سارے لوگ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنے ساق سے یا پنڈلی سے پردہ ہٹائے گا، جیسا کہ آیت مبارکہ میں آتا ہے، تو سارے لوگ سجدہ میں گرنے کی کوشش کریں گے، سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کر کون پائے گا؟ صرف وہ لوگ جو حقیقت میں یا دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے تھے خوشی سے اور اپنے صدق دل سے سجدہ کرتے تھے. وہ لوگ جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے سجدہ کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کمر ان کی ٹانگوں کے ساتھ بالکل سیدھی ہو جائے گی اور چپک جائے گی، گویا کہ یہ چولہے کی ہڈی جو ہے یہ ہل نہیں پائے گی اور انسان جھک نہیں پائے گا، یہ جوڑ ہڈی بن جائے گا اور لوگ جھک نہیں پائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں ریاکاری کے لیے سجدہ کرتے تھے. تو یہ منافقین اور سچے مومن جو ہے وہ الگ الگ ہو جائیں گے. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ آگ سے بچانے والی چیز ہے، یوں کہ جن اعضاء کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے آگ ان اعضاء کو نہیں کھائے گی. جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے سارے جسم کو آگ کھا جائے گی لیکن وہ حصہ انسان کے جسم کا نہیں کھائے گی. اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے تو جہنم اس کے ان جگہوں کو یا ان اعضاء کو نہیں کھا سکے گی کہ جن کے اوپر وہ سجدہ کرتا تھا. اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اسے ظاہراً یہ معلوم ہوتا ہے کہ 7 اعضاء جن کے اوپر انسان سجدہ کرتا ہے، جن میں پاؤں ہیں انسان کے اور انسان کے گھٹنے ہیں اور انسان کے چہرہ ہے اور انسان کے ہاتھ ہیں، جو زمین پہ لگے ہوتے ہیں سجدے کے وقت، وہ قیامت کے دن گنہگاروں کے جو یہ والے اعضاء ہیں وہ آگ نہیں کھا سکے گی. اسی طرح 9واں پوائنٹ یہ ہے کہ سجدہ قیامت کے دن انسان کے درجات کو بلند کرے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے بیان کیا تھا، ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے آپ کی صحبت چاہیے جنت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا اگر یہی چاہیے تو پھر زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو، کیونکہ سجدے سے درجے بلند ہوتے ہیں جنت میں، یہاں تک کہ انسان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں مل جاتی ہے. اور 10واں پوائنٹ خطبے میں یہ آیا کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں کیا جا سکتا. اللہ کا فرمان ہے نہ سجدہ کرو سورج کے لیے اور نہ سجدہ کرو چاند کے لیے، سجدہ کرو اللہ کے لیے جس نے ان سب چیزوں کو پیدا کیا ہے. اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ کی بات کو بھی کوٹ کیا کہ اہل امت کا، ساری امت کا یا سارے علماء کا یا صحابہ کرام کا اس بات پہ اجماع بھی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اور احادیث سے یہ بات واضح بھی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے وہ سجدہ تعظیمی ہو، کسی کی تعظیم کرتے ہوئے یا کسی کی عبادت کرتے ہوئے ہو، دونوں صورتوں میں یہ سجدہ جائز نہیں ہے. اور آخری پوائنٹ جو اس خطبے میں آیا وہ یہ تھا کہ سجدہ ساری مخلوقات کی عبادت ہے. اللہ نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان بھی سجدہ کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، وہ چاہیں یا نہ چاہیں، اور ان کے سائے بھی صبح اور شام سجدہ کرتے ہیں. تو یہ تھا سجدے کے متعلق خطبہ جس کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی اہمیت بیان کی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جو سجدے سے محروم ہے وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہے. اللہ کے سامنے سجدہ کیجئے، بار بار کیجئے. دیکھیے نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ سجدہ ہی کیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والی چیز سجدہ ہی ہے، اور انسان کے اعضاء میں سب سے زیادہ اعضاء جس عبادت میں شامل ہوتے ہیں وہ بھی سجدہ ہی ہے. تو کثرت سے سجود کیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق بھی دے. خطبے میں کے آخر میں روٹین کے مطابق سارے مسلمانوں کے لیے دعائیں بھی تھیں اور خاص یہ دعا بھی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.